السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو درس قرآن کا سلسلہ چل رہا تھا، تو آپ حضرات سے کہا تھا کہ درس قرآن کا آغاز ہو چکا ہے، تو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کرتے ہیں۔ تو شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن، بے حد مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا، ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہو، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ آمین۔ رب تعالیٰ ایسا ہی کرے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے فضائل سناتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ فتح کا ایک معنی کھولنا بھی ہے، چونکہ یہ سورت قرآن کریم کو کھولنے والی ہے، اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ جس طرح کسی نہ کسی چیز کا عنوان ہوتا ہے، یہ سورت قرآن کریم کا عنوان ہے، اور اس کا نام سوال بھی ہے۔ اس میں سوال کرنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ کسی سے سوال کرنے اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سائل جس سے مانگتا ہے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے کہ تم بڑے ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، سخی ہو، پھر اپنا تعلق بتاتا ہے، میں تمہارا شہر دار یا محلے دار ہوں اور تمہارے زیر سایہ ہوں، پھر اپنی کمزوری اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور بندہ پھر اپنا سوال پیش کرتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے جو تمہارے سے مانگنے آیا ہوں۔ اس صورت میں پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا۔ پھر اپنا تعلق بتاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور آگے سوال ہے، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ اس صورت کا نام شافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی۔ حقیقتاً تو شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، جس کی وجہ سے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ تو ایک واقعہ آتا ہے بخاری شریف صفحہ نمبر 304 میں روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محاذ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ایک جماعت کو بھیجا اور جماعت کو روانہ فرمایا۔ کامیابی کے بعد جب واپس ہوئی وہ جماعت، رات کو ایک چھوٹے سے قصبے میں رات کا قیام کرنا پڑ گیا۔ وہاں رات گزارنے کا ارادہ کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا کہ ہم صحابیوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ جس طرح آج کا اہل حق کو وہابی کہتے ہیں، اس وقت اہل حق کو صحابی کہتے تھے، صاد کے ساتھ، کہنے لگے کہ ہم صحابیوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ اس طرح سمجھو کہ جس طرح ہمارے ساتھ تبلیغی جماعت والے یعنی قصبات میں جاتے ہیں تو وہ لوگ ان کے بستر اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، ان کو ہاتھوں اور کانوں سے پکڑ کر باہر نکال دیتے ہیں کہ لوگ ان کی باتیں سن کر متاثر ہوں گے اور ہماری ریوڑ سے نکل جائیں گے، ورنہ یہ لوگ ان سے کچھ مانگتے تو نہیں ہیں، اپنا کھانا اپنا پینا۔ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔